السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویورز، جیسا کہ میں آلریڈی 2 ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جس میں میں نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بارے میں بات کی۔ انہی ورلڈ وار کے درمیان دنیا میں ایک سسٹم مارز وجود میں آیا جس کو IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے نام دیا گیا، جو کہ مختلف ملکوں کو فنڈ ریلیز کرتا ان کی ضرورت کے وقت۔ یہ تو یعنی کہ اس کی اپنی شرطیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ فنڈز ریلیز کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ تقریباً اس سے فنڈ لے رہے ہیں، اور نہ بھی لینا چاہیں تب حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کو فنڈ لینا ہی پڑتا ہے۔ وہ حالات بنانے والے کون لوگ ہیں اور کس طرح حالات بنائے جاتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے سے سمجھا چکا ہوں کہ ورلڈ وار 2 میں انہوں نے کیا کیا، ورلڈ وار 2 کس سے لڑی گئی اور یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ تو اب میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا کہ ایک سسٹم تو IMF کا ہو گیا، دوسرا آ گیا کارپوریٹ سیکٹر۔ آج پوری دنیا جو ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، کہیں بھی آپ کو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کمپنیز ملیں گی، آپ کو جاب ملتی ہے کسی کمپنی میں، اور یعنی کہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، یعنی کہ کارپوریٹ نظام ہے آج پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ تو میں آپ کو ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز ہاؤ دے مینیجنگ آل دس سسٹم along a side with this Jewish system. اوکے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بینکنگ نظام متعارف ہی جوس نے کروایا، یہودیوں نے کروایا۔ تو اگر آپ لوگ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں تو موسٹلی پیپل جو ہے آپ کے 10% 15% آبادی یا 20% آبادی ڈیولپ کنٹریز میں جا کر کام کر رہی ہے، اور وہاں سے کما کر پیسہ واپس آپ کی کنٹریز میں بھیج رہی ہیں، اور وہ ان بینکس کے تھرو آ رہے ہیں۔ اب بینک کے تھرو میں آ رہے ہیں، اور آپ اپنا پیسہ، وہ جو پیسہ بینک کے تھرو آ رہا ہے وہ بینک میں ہی رکھوا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا جتنا بھی لائیولی جتنا بھی ذریعہ محاصل ہے آپ کا منتھلی، وہ ان بینکس میں آ کر جمع ہو رہا ہے منتھلی بیسس پر، اور آپ کی جتنے بھی سیونگز ہیں وہ سارا بینکس میں جمع ہو رہی ہیں۔ تو بات پتہ کی یہ ہے کہ جس ٹائم آپ اپنا پیسہ اس میں رکھوا دیتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے گھر والے جب پیسہ باہر سے بھیجتے ہیں بینکوں میں، اور بینکوں میں آ کر ڈپوزٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا زیادہ سے زیادہ 10%، 20% یا 30% ہی یوز کرتے ہیں، 40% یوز کرتے ہیں، 50% یوز کرتے ہیں۔ جو 50% ہے وہ بقایا پیچھے ہی رہتا ہے۔ ہاں، اب وہ جو 50% پیچھے رہتا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ لگتا ہے۔ وہ انٹرسٹ آپ کو پے کرتے ہیں منتھلی بیسس پر اور ایئرلی بیسس پر، ان کی اپنی اپنی پروڈکٹ آفرز ہوتی ہیں، اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بینکس، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ان کے بھی خرچے ہوتے ہیں، بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اتنی زیادہ برانچز ہیں، اتنا زیادہ سٹاف ہے، تو ان کو بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ ریمیٹنسز ہے، جو بھی ہے ریمیٹنسز سے ان کو پیسہ آتا ہے۔ اتنا تو نہیں ہے کہ یہ اتنا کچھ افورڈ کر سکیں، اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کا سسٹم۔ تو ان کو میگا پروجیکٹس کے اوپر فائنینسنگ کرنی پڑتی ہے، جس میں ان کو آلموسٹ 2 to 3 to 400% پرافٹ چاہیے ہوتا ہے، تب جا کر ان کا یہ سارا خرچہ پورا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز جس طرح کہ پاکستان، انڈیا اور یہ افغانستان، عراق وغیرہ، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں جس میں خانہ جنگی چل رہی ہے، یہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ ان کا پیسہ اب
ان بینکوں کے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ پیسہ جو ہے نا اپنے ملک میں انویسٹ کر سکیں، کوئی میگا پروجیکٹ. اب پیچھے دیکھیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں پاکستان میں تھا، میگا پروجیکٹ بنے، بینکس وہاں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، ان کی شراکت داری تھی. آج جس طرح کے حالات ہیں پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں سے، بینک کا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ they have money but where they can invest in Pakistan, there is no source, there is no any possible investment portfolio present in Pakistan so they can invest in this. So they have to invest outside of Pakistan. So where they are investing back to these corporations where you are earning this all money. Do you understand? Where your relatives, where your like جہاں آپ کے برادرز، جہاں آپ کے فادرز کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیسہ بھیج رہے ہیں، یہ لوگ واپس انہی کارپوریشنز میں آپ کا پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک سائیکل ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، وہ آپ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، آپ کے بینک کہیں اور انویسٹ نہیں کر سکتے، تو ان کو واپس یہ پیسہ دوبارہ ادھر ہی انہی کارپوریشنز میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دے آر ڈوئنگ سم انٹرنیشنل ورک in secure environment, so they can give them profit. So 30% of our world is running like they have money because these banks all over in the least developed countries doing the same practices, and these banks are controlled by these Jews. These Jews, do you understand? یہ جوز ان بینکس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں.